بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے تقریباً 2 عشرے قریب الختم ہیں اور آخری عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. یہی وہ رمضان المبارک جس کی طلب اور تڑپ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رجب کے مہینے سے طلب شروع ہو جاتی تھی اور دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما. 60 دن کم و بیش پہلے رجب کی ایک تاریخ ہوتی ہے. 60 دن پہلے سے اس کی طلب اور تڑپ شروع ہو جاتی تھی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا بہت زیادہ پسند تھا، لیکن رمضان کے قریب ہونے کی وجہ سے آپ دعا فرماتے تھے: وَبَلِّغْنَا رمضان. اگر میری قضا مقدر ہو تو اے اللہ، آپ قضا اور قدر کے مالک ہیں، رمضان کا مزہ چکھا دیجئے، رمضان کی لذتوں سے آشنا کرا دیجئے اور اس کے بعد جو چاہے فیصلہ فرمائیے. یہی ترجمہ ہے وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. حضرات، یہی وہ رمضان تھا جو مدینہ طیبہ میں آیا تھا. یہی رمضان المبارک تھا جو خلفائے راشدین کے دور میں آیا تھا. یہی رمضان المبارک تھا محدثین کے دور میں آیا تھا. یہی رمضان المبارک تھا مفسرین کے دور میں آیا تھا. یہی رمضان المبارک تھا ائمہ کرام کے دور کے اندر آیا تھا. یہی رمضان المبارک تھا کہ جو ہمارے اکابر اسلاف علماء دیوبند، جو بزرگان دین ہیں، نمونے اسلاف ہیں، ان کے دور میں آیا تھا. بہت کچھ بدل چکا ہے اور بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے. سحری کا وقت وہی ہے، افطاری کا وقت وہی ہے، ظہر کی نماز کی تعداد رکعتوں کی وہی ہے، تراویح کی تعداد وہی ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو معنی
رمضان المبارک کا جو مطلب، رمضان المبارک کا جو مقصد، جو پہلے سمجھا جاتا تھا، ڈکشنری کے اندر دیکھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ رمضان المبارک میں علماء کرام کی مجلسیں لگیں گی، رمضان المبارک میں گھروں کی عورتیں کلام پاک کی تلاوتوں کے اندر کمپٹیشن کریں گی کہ ایک مہینے کا ختم کیا تو دوسری کہے گی کہ میں نے 2 ختم کیا، مساجد کے اندر مصلیوں کی تعداد بڑھے گی اور مدارس عربیہ کی خدمت کی جائے گی، سفراء کی ہمت افزائی کی جائے گی، سخاوت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہی معنی تھا، کلام پاک کا مہینہ تھا رمضان، شب قدر کا مہینہ ہے رمضان، اور مغفرت کا عشرہ ہے اس میں، رحمت کا عشرہ ہے اس میں، اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ اسی میں دیا جاتا ہے۔ شب قدر آپ کو اسی میں ملے گی، طاق راتیں آپ کو اسی میں ملے گی، اعتکاف آپ کو اسی میں ملے گا، وتر کی نماز باجماعت ساری زندگی آپ نہیں پڑھ سکتے، پیران پیر بھی آ جائیں، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی آ جائیں، جماعت 11 مہینے جو ہے وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، نوافل اشراق آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، اوابین نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام رکھا کہ میرے بندو آؤ میرے دربار کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھو، کلام پاک کی لذت سے آشنائی حاصل کرو، اس کی حلاوت سے تم جو ہے 2-4 ہو جاؤ۔ شب قدر 1 رات پا کر 1000 راتوں کا ثواب، مہینوں کا ثواب تم پالو۔ اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ نفل سب فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، 1 روپیہ 70 روپیوں کے برابر۔ شیطان جو گمراہ کرنے والا تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ نفس جو پیٹ کے اندر کھانا پڑنے کے بعد پھول جاتا تھا، کبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، حق سے اتراتا تھا اور حق سے کتراتا تھا، اس کو بند کر دیا گیا، تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ آسمان سے ندا لگائی گئی، اے طالب خیر، اے خیر کے طلب کرنے والے قدم آگے بڑھا، اے طالب شر دیکھ کون سا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، فرائض کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، اور شب قدر کا مہینہ، لیلۃ الجائزہ کا مہینہ، اور شیطانوں کے بند ہونے کا مہینہ۔ ذرا دیکھ، اپنی داڑھی کو نہ منڈانا، اپنی عورتوں کو بازاروں میں نہ گھمانا، سود کا کاروبار نہ کرنا، حرام کے لقمے پیٹ کے اندر نہ ڈالنا، چٹ فنڈ نہ چلانا۔ آواز سنی نہیں سنی؟ اگر نہیں سنی تو نبی نے کیا بات غلط کہی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور یہ زمینوں پر جا سکتی ہے، سمندر سے آگ نکل سکتی ہے، برف گرمی دے سکتا ہے، آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا ترجمہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ رمضان کا معنی کیا سمجھا جاتا تھا؟ فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی اٹھا کر دیکھو، فضائل رمضان کے اندر امام احمد ابن حنبل کتنے کلام پاک ختم کرتے تھے، امام شافعی کتنے کلام پاک ختم کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی یہ کتنے کلام پاک کے ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کا معمول کیا تھا، حضرت شیخ الاسلام کا معمول کیا تھا، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا معمول کیا تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا معمول کیا تھا۔ یہ ہوتے کلام پاک ہوتا، یہ ہوتے اوابین ہوتی، یہ ہوتے عبادات ہوتے۔ آج رمضان کا مطلب بازاروں کے اندر بازاری عورتوں کی شکل دے کر عورتوں کو گھمانا، دکانوں میں اضافہ کرنا، کاروبار میں اضافہ کرنا، دنیا کا کتا بنا ہوا ہے آج کا مسلمان۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا طالب ملعون ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے رمضان آیا، مساجد کے اندر لوٹوں کی اور وضو کے جو ہے برتنوں کی کھنکھناہٹ اور تعداد کے اندر اضافہ۔ پہلی صف کا مصلی وہ چلا گیا ہے 20ویں صف کے اندر، اور رمضانی مسلمان پہلی صف کے اندر وراجمان ہو گیا۔ 10 دن نہیں گزرے، مساجد کے اندر صفیں کم ہونے لگی، تراویح کے اندر صفیں کم ہونے لگی،
کوئی 4 پڑھ کر بھاگا، کوئی 8 پڑھ کر بھاگا۔ رمضان کے اندر شیطان بند ہو گیا، یہ داڑھی منڈانے والا، رمضان کے اندر ہوٹل کھولنے والا، رمضان کے اندر عورتوں کو بازاروں کے اندر گھمانے والا، غیروں کی زنا کی تیر اپنے جسموں کے اندر برسانے والا، اگر آپ نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے، قرآن شریف کے اندر کہا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کلام پاک کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، تو بار بار تصور آتا ہے، یہ آنکھ میں آتا ہے شیطان انسانوں کے، ہوتا کون ہے؟ دیکھنا ہو تو شیطان تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ یہ داڑھی مڑے بیڑی پینے والے، یہ پان چبانے والے، یہ سگریٹ پھونکنے والے، یہ حرام خوری کرنے والے، یہ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے، یہ سفیروں کی بے عزتی کرنے والے، یہ مدارس کی بے عزتی کرنے والے، یہ علماء کی بے عزتی کرنے والے، یہ نماز کو چھوڑ کر دکان کی پوجا کرنے والے، یہ اپنی ماں بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں کے اندر لا کر کافروں چماروں بھیڑوں کے ٹکر لگانے والے، جن کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، جن کی شرم کا جنازہ نکل چکا ہے، جن کی حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، ان کو کیا لینا دینا؟ اپریل کا مہینہ آیا چلا گیا، مئی کا مہینہ آیا چلا گیا، جون کا مہینہ آیا چلا گیا، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، وہ سموسوں کا مہینہ ہے، وہ حریرے کا مہینہ ہے، وہ جو ہے حلیم کا مہینہ ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ اور لٹیرا کتنا ہے مسلمان دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر کے اندر LCD ٹی وی لگی ہوئی ہے، پوچھو تو وہ کہے گا کہ دیوالی آفر میں میں نے لیا۔ کسی گھر کے اندر صوفہ لگا ہوا ہے تو کہے گا کہ گنیش تہوار کے اندر آفر لگا تھا اس میں لے لیا۔ جتنے غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس کے اندر اسپیشل سیل لگتا ہے، آفر لگتا ہے، 100 کی چیز 70 میں ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر گوشت بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، رمضان کے اندر کپڑا سینے والا بھی مسلمان، پہننے والا بھی مسلمان، جوتا بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان۔ سموسے افطاری کے وقت 12 روپے، تراویح کے وقت وہی 7 روپے۔ لوٹو روزے داروں کو لوٹو مسلمانوں کو لوٹو، خون چوسو ان کا۔ آپ کو دیپاولی کا آفر ملے گا، آپ کو گنیش تہوار کا آفر ملے گا، آپ کو نیو ایئر کا آفر ملے گا، اور رمضان کے اندر مسلمان کو لوٹے گا۔ جو 170 کا گوشت ہوگا وہ رمضان میں 220 روپے میں ملے گا۔ امریکہ کے باپ نے کہا تھا، بلا وجہ کہتے ہو کہ صاحب یہود دشمن ہے، نصارہ دشمن ہے۔ امریکہ کے باپ نے، بش کے باپ نے، ٹونی بلر اور اوباما کے باپ نے تمہیں بلیٹ دے کر بھیجا تھا، اس طرح دے کر بھیجا تھا کہ میرے محبوب کی سنت کو قتل کر کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالو۔ امریکہ اور برطانیہ نے وہ تئیٹ چست برقع دے کر بھیجا تھا۔ کتنے لفنگے پورکی جس کو لفظ بولتے ہیں، جب دسمبر کے مہینے کے اندر یہاں گڑی لگتی ہے تو یہ گڑی کے عیسائیوں کے مجمع میں یہ لفنگے پورکی قسم کے چھوکرے وہاں جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ حسین چھوکریاں آتی ہیں، ان کو ٹکر مارا جاتا ہے۔ گنیش کا تہوار ہوتا ہے، جلوس نکلتا ہے، لچے قسم کے مسلم چھوکرے جا کر ٹکر مارتے ہیں۔ اور یہی موقع یہ آپ کی جو لال مسجد ہے، شر الوقاء کے اندر خیر الوقاء ہے۔ میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار کے اندر جاؤ تو چہر کلمہ پڑھو کہ کہیں بازار کے کتے تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال دیں۔ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ رمضان آیا، اس کا مطلب جو ہے ساڑیوں کا ریٹ بڑھاؤ، سموسوں کا ریٹ بڑھاؤ، گوشت کا ریٹ بڑھاؤ، انتڑی بوٹی کا ریٹ بڑھاؤ، درزی کا ریٹ بڑھاؤ۔ سفرا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو، جو سفرا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا، اب بھی بھونی نہیں ہوئی، اب بھی جو ہے کاروبار نہیں ہوا، ٹپک گئے کیا؟ یجمان بن کر کرسی پر بیٹھا ہوا رہتا ہے اور سفیر صاحب کو، مدرسے کے نمائندے کو کہتا ہے کہ یجمان نہیں۔ رمضان میں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ ظالم کتے، تیری بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، تیری جورو کی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، تیرے زلزلے کو ٹالنے کے لیے، تیری آفتوں کو ٹالنے کے لیے، تیری بیماریوں کو ٹالنے کے لیے خدا نے یہ نظام کیا کہ تیرے گھر پر یہ مدرسے کا سفیر آ کر پہنچا۔ اس کی عزت، مدرسے کی عزت، مدرسے کی عزت، طالب علم کی عزت، طالب علم کی عزت، وہ مدرسین کی عزت، مدرسین کی عزت، محتمم کی عزت، محتمم کی عزت، دار ارقم کی عزت، دار ارقم کی عزت، صفہ چبوترے کی عزت، صفہ چبوترے کی عزت، اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ کی عزت،
اور حضرت ابو ہریرہ کی عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، سفراء کو توہین کرنے والا، گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والا، مدارس کی توہین کرنے والا، اس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر مدارس کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر علماء کی قدردانی نہیں ہے۔ ارے فلم کا عاشق فلم میں کام کرنے والے کتے کی نقالی کرتا ہے، سور کھانے والے کی نقالی کرتا ہے، ناچنے والی رنڈی حرام زادی کے کپڑوں کی نقالی کرتا ہے۔ عید کا موقع نہیں، یہ عید اس لیے آئی کہ کپڑے بنائے جائیں، یہ عید اس لیے نہیں آئی کہ صاحب کہ اپنی بیوی کی فرمائش پوری کی جائے، بچوں کی فرمائش پوری کی جائے، اور ایک روزے دار دوسرے روزے دار کے جیب پر ڈاکہ ڈالے۔ کہاں کلام پاک کی تلاوت کے نغمے، کہاں نمازوں کے اندر مشغول ہونا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایک آدھی پیالی عرق، وہ بھی دودھ ملا ہوا نہیں، اتنا پینے تک، وہ اس لیے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا مکروہ ہوتا تھا، وہ آدھی پیالی عرق کے پینے تک کچھ بات کر لیا کرتے تھے، کچھ سائل کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ کلام پاک کے تین ختم رمضان کی تراویح کے اندر، تہجد کے اندر، اوابین کے اندر کیا کرتے تھے۔ بڑھاپے کے اندر ضعیف ہو گئے تو اہل خانہ نے، گھر والوں نے حافظ جی کو کہا کہ آج اپنے بخار کا بہانہ بنا دو، اپنی طبیعت کی ناسازگی کا بہانہ بنا دو۔ تو حافظ جی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، حضرت جی میں تراویح نہیں پڑھا پاؤں گا، آج پوک سی پارا پڑھاؤں گا، 2.5-3 پارے نہیں پڑھا پاؤں گا، یہ سوچ کر کہ آج حضرت کو آرام دے دیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پو پارا پڑھائیے اور آرام کے لیے چلے جائیے۔ پو پارا ان سے سن لیا، دوسرے حافظ کلام پاک سے پھر وہی 2.5-3 پارے سنے، اور سننے کے بعد دبے قدم جہاں حافظ جی آرام فرما رہے تھے ان کے قلموں کے پاس پہنچ گئے اور آہستہ سے پیر دبانے لگے۔ حافظ جی چمک گئے اور گھبرا کر اٹھ گئے کہ اس بند کمرے کے اندر کون فرشتہ آ گیا، کون جن آ گیا۔ دیکھا کہ وقت کا شیخ الہند، وقت کا استاد الاساتذہ میرے پیر داب رہا ہے، کام کر اٹھ گئے اور بچک گئے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ بیمار ہیں، تو شرمندہ ہو گئے۔ حضرت میں نے اہل خانہ کے کہنے پر کیا تھا، اب توبہ توبہ، اب اس پیر کے دبانے سے 2.5 پارہ تراویح میں اور تہجد میں پڑھانا یہ مجھے گوارا ہے۔ کلام پاک سے اس درجے شفقت تھی، کہاں گئی؟ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں رات کے 2.5-3 تک۔ کیا عید اسی کا نام ہے؟ کپڑا پہننے کا نام؟ عید سویاں کھانے کا نام ہے؟ کس ظالم نے تمہیں بتایا؟ کس نے تمہیں بتایا کہ رمضان آیا تو کپڑا پہنو، رمضان آیا تو دنیا میں لگو، رمضان آیا تو دسترخوان کے اندر لگو، کہ صاف چکن کے سموسے کے بغیر میری افطاری نہیں ہوتی، میرا فلاں جگہ سے اسپیشل حلیم آئے بغیر میری افطاری نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ ناز و نعمت کی زندگی نہ گزارا کرو، ناز و نعمت کی زندگی نیک لوگ نہیں گزارا کرتے۔ ناز و نعمت کے اندر پلہ مجاہد کی شان نہیں، مومن کی شان نہیں۔ جو ملا میرے آقا کی سنت کیا تھی؟ ختنہ کٹانے کا نام سنت رکھ لیا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر، بفے سسٹم کے اندر کتے اور سوروں کی طرح بے پردہ رنڈی عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھانے کا نام سنت رکھ لیا۔ ارے صاحب کیوں نہیں جاتے؟ نہیں کیوں نہیں رکتے؟ نہیں، ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت۔ کتا اگر کاٹ کر ڈالے تو بھی کھا لے گا، سور کے کباب بنائے گا کھا لے گا۔ 5 اسٹار ہوٹل میں میرے پیغمبر نے ولیمہ کیا تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ اور آج مر رہے ہیں لوگ کھانے میں پینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں معمول کیا تھا؟ افطاری میں معمول کیا تھا؟ کون سا کھجور استعمال کرتے تھے؟ زمزم کیسا استعمال کرتے تھے؟ کیا دعائیں کیا کرتے تھے؟ آج کس کی فکریں ہیں لوگوں؟ مذاق بنا رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سادی زندگی کا نمونہ امت کو دیا۔ قیمتی کپڑا پہنانے کا نام عید نہیں ہے۔ مسلمان تو دھوکے میں آ چکا ہے۔ تراویح کو، اور آج کل ایک نئی دکانیں کھل گئی ہیں، 8 دن کے اندر تراویح، 10 دن کے اندر تراویح، اور ساتھ بڑی مشکل سے دم ضبط کر کر اپنے نفس کو قابو میں کر کر جب امام صاحب جو ہے پو پارا پہلی رکعت میں پڑھائیں گے، یہ کتے کی طرح ٹہلتا رہے گا۔ جب پتا چلے گا یا لمون اب جائیں گے رکوع میں تو بیڑی پھینکے گا اور فوراً آ کر رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کون سے تجھے بدر کے میدان میں جانا ہے؟
کون سے تجھے افغانستان کے میدان میں جانا ہے؟ کون سے تجھے کابل اور تورا بورا کے پہلے جورو کے غلام 10 دن کے اندر تراویح ختم کر کر کون سا تجھے ہندوستان کو ہندوتوا سے آزادی دلانا ہے؟ کون سا مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانا ہے؟ کیا کام ہے؟ نہیں، ذرا پرچیسنگ کرنا رہتا ہے، پرچیسنگ کرنا پڑتا ہے۔ کافر چمار جس طریقے سے مسلمان کے پر کی چکرے، یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، چھچورے قسم کے چکرے گڑی کے موقع پر، غیروں کے تہواروں کے موقع پر اور نیو ایئر کے موقع پر غیروں کو ٹکر مارتے ہیں۔ تیری غیرت، تیری شرم، تیری حیا کو کیا ہو گیا کہ آج غیر مسلم ان مواقع پر تاخراتوں کے اندر اور 26ویں کے موقع پر ٹوپی پہن کر آ کر فاطمہ نام کی بیٹی کے پاخانے کی جگہ پر کونی مار رہے؟ نہیں مار رہے، گھور کر دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے اندر جب ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو گناہ کا بھی تو کوئی مقام ہوگا۔ ایک گالی وہ ہے جو بازار میں دی جاتی ہے، ایک گالی وہ ہے جو مسجد کے اندر دی جاتی ہے، تو مسجد کی گالی اور بازار کی گالی میں فرق نہیں؟ 11 مہینوں کی گالی میں، 11 مہینوں کے گناہ میں، رمضان کے گناہ میں تجھے کوئی تمیز نہیں ہے؟ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ عورتوں کو، ماں بہنیں کو ایک کالا کپڑا ڈال کر، وہ برقع کیا ہے، وہ نائٹی ہے، ایک ماہر ٹیلر، اگر تیری اماں میری اماں، تیری اماں بیٹی میری بیٹی، بہن بیوی بہو اگر بے پردگی کے ساتھ، وہ فیشن والا اسلامی بوٹک نہیں، یہ کافر بوٹک ہے۔ برقع وہ کہ جس میں پتہ نہ لگے میری اماں جا رہی ہے یا کوئی غیر جا رہی ہے، چھیڑنے والا 100 مرتبہ سوچے کہ کہیں میری اماں کی آنکھ تو نہیں مار رہا ہوں، کہیں میری اماں اور میری بیٹی کے ٹکر تو نہیں مار رہا ہوں۔ ایک ماہر دھیر ٹیلر امت کی بیٹی کے سینے کے ناپ کو بتا سکتا ہے، وہ برقع ہے۔ ایک ماہر ٹیلر امت کی بیٹی کے کمر کے ناپ کو بتا سکتا ہے، پاخانے کی جگہ کے ناپ کو بتا سکتا ہے۔ جس شریعت مطہرہ نے مری ہوئی عورت کو غسل دیتے وقت اگر ناخن ٹوٹ جائے تو فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ غیر محرم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مری ہوئی عورت کے ناخن، ٹوٹے ہوئے ناخن کو غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ رمضان میں، اعتکاف کے سیزن میں، شب قدر کے تلاش کے سیزن میں، لیلۃ الجائزہ کے وقت، شب قدر کے وقت اور مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کے وقت بازاری نہیں، میری عورت کی نیت پاک ہے، وہ پاک ہے، سامنے والے کی شرمگاہ غلیظ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خداوند قدوس نے ایسا سسٹم بنایا ہے، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میری جورو کو بازار میں لے کر جا رہا ہوں، میں دوسریاں کو گھورتا نہیں، انہیں دوسریاں کو گھورتا رہتا ہے اور پورے بازار والے اس کو گھورتے رہتے ہیں، اس کی جورو کو گھورتے رہتے ہیں۔ کیا لیوا دیوی، تو آدھا کر میں آدھا معاملہ کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال میں اپنی جورو کی ضمانت نہیں دے سکتا، میری اماں کی میں، ارے بھائی کیا ضمانت دوں؟ کلام پاک کا 13واں پارہ اور پہلی آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ نے نقل فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیشاب کو کتے تو نہیں لگتا، ان کے پسینے کو نہیں لگتا، اور کال سینٹر کے اندر بازاروں میں سیلز گرل بنا کر تو یہ کہتا ہے کہ میری جورو کی میں ضمانت دوں گا۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے نفس کی میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ اور آگے بڑھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے کے اندر گھیر لیا تھا، یہ کلام پاک کی آیت ہے، حفاظ علماء کرام موجود ہیں، رضا خانی فتویٰ ہوتا میں دیوبندی ہونے کے ناطے اس کو ٹکرا دیتا، جماعت اسلامی کی بات ہوتی، فلاں فرقے کی بات ہوتی، کلام پاک کسی کے باپ فرقے کے باپ کا کلام نہیں، نہ دیوبندیوں کی میراث ہے، نہ رضا خانیوں کی میراث ہے، اور نہ جماعتیوں کی میراث ہے، نہ جماعت اسلامی کی میراث ہے۔ کلام پاک اللہ کا ازلی ابدی سچا پکا کلام ہے۔ وہ اپنا کلام نماز سے نہیں شروع کیا، وہ روزے سے نہیں شروع کیا، وہ اپنا کلام توحید سے نہیں شروع کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہم شروع کر رہے ہیں، اے ظالم شک کا کیڑا، ڈاؤٹ کا وائرس دل و دماغ سے پاک کرے گا تو ھدی للمتقین، تب یہ کتاب ہدایت کی کتاب بنے گی۔
یہ ہوتا کی نہیں ہوتا کی، کرے تو چلتا کی نہیں چلتا کی، یہ کلام پاک کے اندر نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایسی کتاب کے اندر پیغمبر یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمت زلیخا کے دل میں ارادہ آ گیا، اور وَهَمَّ بِهَا کسی طرح اور کسی درجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گیا، لولا ارا برہان ربی، پیغمبر ولادت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، ولادت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، حیات دنیاوی میں بھی معصوم ہوتا ہے، حیات برزخی میں بھی پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر کی عصمت عفت کی حفاظت اللہ تعالیٰ لے چکا ہے، اس لیے لولا ارا برہان ربی، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھت میں ڈسپلے کر دیا، اسکرین پر دکھا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی شہادت کی انگلی کو دانت میں دبائے یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹے دل میں ارادہ آ چکا، بند کمرے میں زلیخا کو دیکھ کر لو بچا لیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی حد تک میلان ہو گیا تو تیری فاطمہ نام کی بیٹی کو، قتیجہ نام کی عورت کو، زلیخا نام کی عورت کو، اور عائشہ قتیجہ نام کی عورت کو رمضان المبارک کے اندر بازاروں کی رونق بنائے گا۔ بازار والوں، پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ماؤں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہماری روزی لکھ دی ہے۔ رحم کرو امت مسلمہ پر، ڈاکہ ڈالنے سے پرہیز کرو، لوٹنے سے پرہیز کرو، نماز کے اوقات اپنی دکانیں بند کرو، اور آخری عشرے کے اندر اپنی دکانوں کو بند کرو، اللہ کے لیے رحم کرو۔ اللہ جب گلی کے کتے کو پال سکتا ہے، گلی کے خنزیر کو پال سکتا ہے، وہ میرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ پیاسا نہیں رکھ سکتا۔ دکان روزی دینے والا نہیں، ساڑیاں کپڑے روزی دینے والے نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ میرا رب دیکھ کر بھی محروم کرے، اور میرا رب محروم کر کے بھی کھلائے اور پلائے۔ سب اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر یزاد فیہ رزق المومن، اس لیے بازاروں کی شاپنگ، بازاروں کا طواف کرنا، اور دکاندار نماز کے وقت، مغرب کے وقت اپنی دکان کو بند کریں، یہ بات تو ہضم نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب جیئیں گے کیسے؟ تو تم دکان کی پوجا کرتے ہو اور دکان کو رازق سمجھتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ رازق تو ہے، زندہ کرنے والا مارنے والا تو ہے، دیتا کیسے ہے روزی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو لٹھا ہمیشہ رہتا تھا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس لٹھے کو اس چٹان پر مارو، ایک گول بڑا پتھر تھا، بنڈا تھا، کہا کہ اس پر مارو، مارا تو وہ چیرا گیا، تو اندر ایک پتھر تھا، مارو، کہا وہ چیرا گیا، اندر ایک تھوڑا پتھر تھا، کہا کہ مارو، وہ بھی کھلا، تو دیکھا ایک کیڑا تھا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی، کہہ رہا تھا سبحان الذی لا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا، اس تنہائی میں بھی مجھے روزی پہنچاتا ہے۔ میرا رب 3 پتھروں میں بند کیڑے کو روزی پہنچانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو رمضان کے مہینے کے اندر روزی نہیں پہنچائے گا۔ کیا کر رہے ہو بھائی تماشا؟ کیا عید اسی کا نام ہے؟ کپڑا پہننے کا نام؟ میرے بھائی عید اس کا نام نہیں ہے، کپڑا پہن لے، جس دن کلمے کی موت آئے گی وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے 70,000 فرشتے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنت کی کھڑکیوں کو اور جنت کے منظر کو اس کے سامنے ڈسپلے کر دیا جاتا ہے۔ کلام پاک کے 30ویں پارے کی سورہ فجر کی آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہنسی خوشی تو اپنے رب کے پاس آ جا، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ دن عید کا دن ہوگا جب زبان پر کلمہ ہوگا، جب زبان پر درود ہوگا۔ میں نے کل ہی واٹس ایپ کے اندر دیکھا کہ پاکستان کا ایک بوڑھا حرم مکی کے اندر
ٹیک لگا کر کلام پاک پڑھ رہا ہے اور مغرب کے وقت حرم محترم کے اندر کلام پڑھ رہا ہوگا تو باوضو پڑھ رہا ہوگا، حرم پاک کے اندر ایک نیکی کا 1 لاکھ کے برابر اور رمضان المبارک کے اندر 70 لاکھ کے برابر۔ یہ کیسی خوش نصیبی کی موت ہے کہ حرم مکی کے اندر کلام پاک کے اوراق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کھلے ہوئے ہیں اور ملک الموت 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ کر جنت دکھا کر ویلکم خوش آمدید کہہ کر اس کی روح کو قبض کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا جب زبان پر کلمہ ہوگا اور ملک الموت کا سامنا ہوگا، سجدے میں موت آئے گی، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا، زمزم پی کر مریں گے، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا، حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد مریں گے، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا جب منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہم دے دیں گے، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا جب جنت کے اندر، جب قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا، قبر کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، وہ دن میرا اور آپ کے عید کا دن ہوگا کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیے جائے، وہ دن میرا اور آپ کا عید کا دن ہوگا کہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے، میرا اور آپ کا عید کا دن وہ ہوگا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ ملے اور اللہ ہمیں دیکھ کر یوں کہے اے میرے بندے جا، میرے فضل سے میں تجھے بخش دیا، معاف کر دیا اور جنت میں تو جہاں چاہے چلا جا۔ کرکٹ کو دیکھ کر، فٹ بال کو دیکھ کر، دنیا کی عمارتوں کو دیکھ کر، دنیا کی بلڈنگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے پیسوں کے گننے کو دیکھ کر رال ٹپکانے والوں، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، جنازے نکلنے ہیں، آج دوسرے کا جنازہ، کل ہمارا جنازہ نکلنے والا ہے، کیا پتا بازاروں میں ہم ماں اور بہنوں کے لیے خریداری کر رہے ہو، اپنے لیے سوٹ کا نام دردی کو دے رہے ہو اور بازار کے اندر کفن کا لٹا آ چکا ہو اور میرا رب یہ کہہ رہا ہو میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، تو گروی رکھ کر سامان ماروڑی کے پاس تو نے سوٹ سلایا تھا اور تیرے لیے سلمان خان فلم لے کر تیرا انتظار کر رہا تھا، رمضان کا رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، اعتکاف کا موسم، شب قدر کا موسم، لیلۃ الجائزہ کا موسم، تراویح کا موسم، کلام پاک کا موسم، دنیا کے کتے ہم اتنا گر گئے ہیں کہ فلموں کا انتظار کر رہے ہیں کہ عید الفطر کے اندر یہ مسلمان آئے گا اپنی ماں بہنوں کو لے کر یہاں جو ہے اپنی فلم دکھائے گا۔ آج اوٹی والے، کشمیر والے، کنیا کماری والے، آج پارک والے کہہ رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مسلمانوں کی عید آئے گی، مسلمان عورتیں آئیں گے، مسلمان بچے آئیں گے، دیکھم دیکھا ہوگی، گورم گورا ہوگی، ایک دوسرے کو ٹچ کیا جائے گا۔ قرآن شریف نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھا گیا تم متقی ہو جاؤ۔ کیا تقوی کا ترجمہ یہی کہ سلمان جیسا کتا ایک فلم بنا کر مسلمانوں کا انتظار کرے، پارکوں میں ہمارا انتظار ہو، رنڈی خانوں میں ہمارا انتظار ہو، جوا خانے کے اندر ہمارا انتظار ہو؟ میرے حبیب نے بلا وجہ بد دعا نہیں دی، ہاتھ جوڑ کر 10 بستہ میں اپنی ٹوپی اور رومال آپ کے قدموں میں رکھ کر ایک بھیک مانگتا ہوں مسلمانوں، رمضان کے کچھ ایام رہ چکے ہیں، رمضان کی کچھ ساعتیں رہ چکی ہیں، رمضان کا اعتکاف کا موسم ہے، چھوڑ دو اپنے گھر بار کو، چھوڑ دو اپنے ماحول کو، آ جاؤ اللہ کے در پر پڑے رہ جاؤ۔ اللہ نہ حکومت ہماری ہے، نہ یونائٹڈ نیشن ہمارا ہے، نہ اقوام متحدہ ہماری ہے، اللہ پل پل کے اندر لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہوا ہماری دشمن ہے، پانی ہمارا دشمن ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، مشرق مغرب شمال جنوب سب ہمارے دشمن ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، کیا جرمولی کو رحم سے کاٹا جا رہا ہے؟ پانی کی قدر و قیمت ہے مولا، مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مسلمانوں کے جان و اموال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آؤ پڑ جاؤ، کتنا بھاگو گے دنیا کے پیچھے، کتنا جاؤ گے شیطانیت کے پیچھے، اعتکاف کرو۔ اعتکاف کی سنت کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی کے اندر نہیں چھوڑا، کبھی 15 دن کا، 20 دن کا اور کبھی 30 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اس اعتکاف کی فضیلت، اس اعتکاف کی سنیت مسنونیت کے مقابلے میں ارے چماروں کے بڑے
بھنگیوں کے بڑے کاؤنسلر کے ساتھ مسافہ ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب کاؤنسلر سے مل کر آیا ہو، ایم ایل اے سے مل کر آیا ہو، ایم پی سے مل کر آیا ہو، خدا کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ اس کا میزبان۔ ارے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں، غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان حال لوگوں، اللہ کے در میں آؤ، پھر 11 مہینے تمہیں اعتکاف نہیں ملے گا، لیلۃ الجائزہ نہیں ملے گی، شب قدر نہیں ملے گا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، یہ سب عبادت ہوگا۔ تم کھاؤ گے عبادت، استنجا کو جاؤ گے تو ثواب ملے گا، سوؤ گے تو ثواب ملے گا۔ مسلمانوں کہاں بھاگ رہے ہو، کتنا بھاگو گے؟ قبر ہم سنے نہ سنے، روزانہ 70 مرتبہ ہمارا نام لے کر ہمیں اپنی قبر بلا رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اگر رمضان کے مہمان کو بے عزتی کے ساتھ رخصت کرو گے، رمضان کے مہمان کو دل دکا کر رخصت کرو گے، یہ میرے باپ کا فرمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے 100 مرتبہ سنا ہوگا، پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری سیڑھی پر آمین اور تیسری سیڑھی پر آمین۔ تو آپ نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے، ارے کیوں نہ حاصل ہو، شیطان بند ہے، ارے کیوں نہ حاصل ہو، جہنم کے دروازے بند ہیں، ارے کیوں نہ حاصل ہو، جنت کو ڈھونڈی جا رہی ہے، ارے کیوں نہ حاصل ہو، روزے دار کی دعاؤں پر 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، ارے کیوں نہ حاصل ہو، اس کے سحری کے کھانے میں برکت دی گئی، ارے کیوں نہ حاصل ہو، اس کے افطار کی دعا کو مقبول کہا گیا، ارے کیوں نہ حاصل ہو، نفل کو 70 بنایا گیا اور فرض کے برابر بنایا گیا اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر بنایا گیا، ارے کیوں نہ حاصل ہو، لیلۃ الجائزہ، اعتکاف، شب قدر، قرآن، تراویح، وتر با جماعت، اتنے سارے اسباب رکھ کر بھی کوئی چٹ فنڈ چلا کر سود کو لے کر دے کر ماٹی کیچ کا گھر لینا، ماٹی کیچ کا گھر دینا، ماٹی کیچ کی گھر کی دلالی کرنا، اپنی اماں سے 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہے کوئی مائی کلال جو میری اس قول کی تردید کر سکے؟ ماٹی کیچ کا گھر لینا دینا سود کے اندر داخل ہے۔ رمضان کے اندر حلال بیوی حالت روزہ کے اندر اسے شہوت کی بات کرنا، شہوت کے ساتھ ٹچ کرنا، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا حرام ہے، اور جس بیوی جو حلال تھی حالت روزہ میں اس بیوی کو ٹچ کرنا حرام۔ خدا کا عذاب نہیں آئے گا، ایک ایک کافر، ایک ایک چمار، ایک ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا غیر اللہ کا پجاری، وہ مسلمانوں کو نہیں مارے گا تو کیا ہوگا، وہ مسلمانوں کی مسجدوں کو جلائے گا تو نہیں کیا ہوگا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک رمضان سے لے کر کل تک کی بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کلال ہندوستان کے اندر کوئی ایک دن ایسا بتا دے کہ جہاں میت کے مسئلے کو لے کر، تراویح کے مسئلے کو لے کر، افطاری کے مسئلے کو لے کر اور اذان کے مسئلے کو لے کر ایک جو ہے فساد نہ کیا ہو۔ 2-3 دن پہلے جیون پلی کے اندر فساد نہیں ہوا تھا، مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوا تھا، کہاں کھوئے ہوئے مسلمانوں؟ کب تک داڑھی مڈی حالت کے اندر رہو گے؟ کب تک بے نمازی حالت کے اندر رہو گے؟ کوئی پارٹی ہماری نہیں، کوئی جماعت ہماری نہیں، کوئی تحریک ہماری نہیں، کوئی کسی نے آج تک ہمیں ساتھ نہیں دیا، ہمیں مدد ملے گی۔ سورہ محمد کا پہلا رکوع اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین پر چلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ داڑیاں رکھو، اس حالت کے اندر مرو گے، نبی کی زیارت نہیں ہوگی، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں تمہیں نہیں بتایا یہ داڑھی مڈانا اتنا جرم کہ وہ 2400 گھنٹے اس کے ساتھ وہ جرم لگا رہتا ہے، زانی زنا کرتے وقت مجرم رہتا ہے، چور چوری کرتے وقت مجرم رہتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت مجرم رہتا ہے، لیکن مسلمانوں یہ داڑھی مڈا بیت الخلاء میں رہے تو مجرم خدا کا، بیوی کے پاس رہے تو خدا کا مجرم، نماز پڑھے تو خدا کا مجرم، خانہ کعبہ میں جائے تو خدا کا مجرم، نبی کے روزے پر جائے تو خدا کا مجرم، ریاض الجنہ میں جائے تو خدا کا مجرم، زندہ رہے خدا کا دشمن، دین کا دشمن، کفن میں جائے خدا کا دشمن، دین کا دشمن، قبر میں جائے اور جو قبر میں اس حالت کے اندر جائے گا، توبہ کرو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کو بدلو، اپنے حالتوں کو بدلو۔ ہندوستان ایک نہایت کمزور انقلابی موڑ پر آ چکا ہے، دشمن سانپ بن کر اجدے بن کر پھیلائے ہوئے ہیں ہر طریقے سے، یہاں تک فرقہ پرستوں نے کہا
کہ جو ہمیں ووٹ نہیں دے گا اس کو ہندوستان کے اندر رہنے کا ادھیکار نہیں۔ سوریہ نمسکار کی بات ہو، یوگا کی بات ہو، اور ایجوکیشن کے اندر سرسوتی کی پوجا کی بات ہو، کامن سول کوڈ کی بات ہو، ہر مسلمانوں تمہیں سموسے سے فرصت ملے، تمہیں آپسی اختلافات سے فرصت ملے، تمہیں آپسی جھگڑوں سے فرصت ملے، اللہ کے لیے امت مسلمہ پر رحم کرو، ہندوستان پر رحم کرو۔ یہ شیخ الہند کی امانت ہے، یہ شیخ الاسلام کی امانت ہے، یہ ٹیپو سلطان کی امانت ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، فرقہ پرستوں کو یہ ملک دے دیا، قاتلوں کو یہ ملک دے دیا، اور اسلام مسلمان دشمنوں کے حوالے یہ ملک ہو ہی چکا ہے۔ آئندہ کیا صورتحال ہوگی؟ مدھیہ پردیش کے اندر مدارس عربیہ کو اسکول کے زمرے سے نکال دیا گیا، اور آج یہ مسلمان لڑ رہا ہے، تو میری چھٹی کو نہیں مانتا، میں تیری جماعت کو نہیں مانتا، تو میرے ناک کے نیچے ہاتھ کو نہیں مانتا، میں تیرے سینے کے ہاتھ کو نہیں مانتا، تو میرے 8 کو نہیں مانتا، میں تیری 20 کو نہیں مانتا، کٹ کر مر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ امت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے امت دی ہے، فرقے نہیں دیے۔ فارس سے سلمان فارسی ہیں، حضرت مصعب ابن عمیر روم سے آئے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے آئے ہیں۔ کلمہ ایک ہے، خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو پھر مرنے دو۔ اگر کوئی نہیں مانتا 8 پر مزید ہے، لکم دینکم ولی دین۔ مسلمانوں جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آج جمعیت والے جمعیت والوں سے، آج دارالعلوم والے دارالعلوم والوں سے، ہمیں کسی کو اونچا نہیں کرنا، ہمیں کسی کو نیچا نہیں کرنا۔ مولانا ارشد صاحب اتنے ہی محبوب ہیں جتنا مولانا محمود صاحب ہمارے لیے قابل تعریف ہیں، پسندیدہ ہے، محبوب ہیں۔ آپ دین کا کام کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دین کا کام کرو گے ہم آپ کو چندہ دیں گے۔ اختلافات مت کرو، جھگڑے مت کرو۔ انگریز تو گیا لیکن اپنا پاخانہ چھوڑ کر، اپنا وائرس اختلافات کا، جھگڑوں کا اس امت کے اندر چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے ذہن کو کشادہ کرو، مکتبہ فکر، مسلک فکر کی کنویں سے نکلو، اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر دشمن کی سازشوں کو سمجھو۔ ایک گانا ایسا ہے، آج مسلمان اتنا بے حس ہے کہ وہ گانا آج تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کے اندر آیت پڑھی کیا جاتی ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، اور یہاں لنگے کا گانا آ رہا ہے، یہاں چولی کا گانا آ رہا ہے، یہاں کمر مٹکانے کا گانا، یہاں شرمگاہ گھمانے کا گانا، یہاں پر سینہ گھمانے کا گانا، یہاں رنڈی کے عشق و معشقے کا گانا۔ مسلمانوں غیرت کرو، 70 روپے 100 روپے ڈال کر اپنے موبائلوں کو خراب کر وہ گندے موبائل اپنے ساتھ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ کیا رب میرا ان نمازوں سے راضی ہوگا؟ کیا میرا رب ان نمازیوں سے خوش ہوگا؟ ان روزے داروں سے خوش ہوگا؟ ان دکانداروں سے خوش ہوگا؟ ان حرام کے لقمے والوں سے خوش ہوگا؟ مسلمانوں گنتی کے کچھ دن رہ گئے ہیں، آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے۔ سال گزشتہ کتنے ہمارے ساتھ احباب تھے، کرم فرما تھے، رشتہ دار تھے، آج منو مٹی تلے وہ چلے گئے ہیں۔ وہ روزہ رکھنا چاہے ان کو روزے کی اجازت نہیں، وہ سحری کرنا چاہے ان کو سحری کی اجازت نہیں، وہ جو ہے طاق رات منانا چاہے۔ آج سانس چل رہی ہے مسلمانوں، کل کی خبر نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز کے 2 سلام ہے، ایک سلام پھیرتا ہو تو مجھے دوسرے سلام کی امید نہیں ہوتی۔ تو کس امید پر گناہ کر رہا ہے؟ کس امید پر داڑھی منڈا رہا ہے؟ کس امید پر سود کھا کر ماں کا 36 مرتبہ بلاత్కాر کر رہا ہے؟ کس امید پر روزے داروں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ کس امید پر روزے داروں کو لوٹ رہا ہے؟ خدا کے گھر کو ویران کر رہا ہے۔ توبہ کر لے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کر لے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا، یہ رمضان جو ہم تک پہنچا، یہ روزے جو ہم تک پہنچے، یہ تراویح جو ہم تک پہنچی، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچی۔ تو ماں پیٹ، تو اور میں ماں پیٹ مسلمان ہو گئے۔ کیوں مسلمان؟ اماں مسلمان، کیوں مسلمان؟ بابا مسلمان، کیوں مسلمان؟ خاندان مسلمان، کیوں مسلمان؟ قبیلہ مسلمان، کیوں مسلمان؟ راشن کارڈ میں مسلمان، ID کارڈ میں مسلمان، ڈرائیونگ لائسنس کے اندر مسلمان۔ اس کلمے کی قیمت بلال حبشی سے پوچھو، اس کلمے کی قیمت خباب ابن عرب سے پوچھو۔ یہ امت آسمانوں سے بارش کے قطروں کی طرح نہیں آئی، یہ امت زمین سے خضر و پودوں کی طرح اگ نہیں گئی۔ امت کے ایک ایک فرق کے لیے میرے آقا نے آنسو بہائے ہیں، میرے آقا نے مار کھائی ہے۔
اتنا رحیم آقا، کریم آقا، وہ کہتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے، جبریل امین نے کہا کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آقا نے کہا آمین۔ جو تراویح چھوڑ رہا ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے؟ جو داڑھی منڈا رہا ہے، جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، جو اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رہا ہے اور لیلۃ الجائزہ اور شب قدر کی تلاش چھوڑ کر دنیا 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 دنیا، یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ کون سی ملعون دنیا ہے؟ وہ کون سی جو آسمان سے ٹپک گئی؟ میرے بھائی، اس عورت کو جیسا رکھو گے ویسے سانچے کے اندر ڈھلے گی۔ بازار میں گھومنے والی بازاری، اور یہ لفظ جان بوجھ کر میرے تعلق سے کہتے ہیں، حضرت ممبر پر بیٹھ کر یہ لفظ استعمال کرے، خیر وہ موقع محل الگ ہے کہ اس کی دلیل الزانیۃ والزانی کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ عام لغت کے اندر، لوکل زبان کے اندر کیا کریں گے؟ یہی رنڈی اور یہی بازاری عورت یہ اگر پھر رہی ہے تو یہ 4 آدمیوں کو گناہ کا سبب بن رہی ہے۔ پیدا کرنے والا باپ، بھائی، خامن اور اس کا جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، نانا دادے وغیرہ، 4 آدمیوں کو یہ گناہ کا پوٹلی لے کر بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت، تمہاری شرم اور تمہاری حیا کو کیا ہو گیا؟ اس عورت کو سدھارو تو بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے کہ جنت کی حوریں اس پر رش کرنے لگتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کروڑ پتی، کھرب پتی انسان تھے۔ کیا آج کے جو ہے مالدار آدمی برلا ٹاٹا کے مالک بہت بڑے مالدار تھے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت کے نام کا ایک باغ ہے، حضرت کے نام کی ایک بلڈنگ ہے جس کا کرایہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک کے کھاتے سے جاتا ہے، جس کی کر اللہ نے ایسا آپ کے مال کو قبول کیا کہ اس باغ کو بیچ کر مدینہ طیبہ والوں نے ایک بلڈنگ بنائی اور اس بلڈنگ کے اندر حجاج کرام کو رکھتے ہیں۔ اس کی آمدنی سے حضرت عثمان غنی کے نام پر دنیا کے چپے چپے میں، زامبیا میں، برطانیہ میں، سری لنکا میں اور انگلینڈ میں، افریقہ میں، ہندوستان میں مسجد عثمان غنی، یہ حضرت عثمان غنی کا پیسہ آج بھی اس میں مسجد بن رہی ہے۔ وہ سخاوت کا دروازہ کھولا اور وہ نمونہ بتایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ دعوت کی، بڑے بڑے اجلاء صحابہ حضرت عمر فاروق اور دیگر حضرت علی فلاں فلاں ان کو دعوت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کو آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے، تو ان کے قدموں کو انہوں نے شمار کرنا شروع کیا کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک کتنے قدم، کتنے اسٹیپ ہیں، تو اس کو گن لیا۔ اور جب واپس ہوئے تو ان قدموں کو گنا اور دونوں کو جوڑا۔ فرض کیجئے آنے کے 200، جانے کے 200 ہو گئے 400۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے پوچھا کہ یہ آپ نے قدموں کو کیوں شمار کیا؟ میرے محبوب کے پاکیزہ قدم میرے در اقدس، میرے غریب خانے میں آئے ہیں، تو اس کے سطح میں ہر قدم میں میں یہ غلام کو آزاد کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا تو بجائے خوشی کے چہرہ پژمردہ ہو گیا، چہرہ لٹک گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بی بی کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ پژمردہ ہو گیا؟ کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے قدم قدم پر ایک غلام آزاد کیا؟ نہیں، اللہ کاش آپ کو بھی دولت دیتا، روپیہ دیتا، پیسہ دیتا، آپ بھی آقا کو بلاتے، آپ بھی اکابر صحابہ کو، اجل صحابہ کو بلاتے، آپ بھی نبی کے قدموں کو گن کر آپ غلام آزاد کرتے، تو مجھے آپ کی خوشی میں شریک ہو کر مجھے کتنی مسرت ہوتی کہ میرا خامن اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے، نکلے باہر اور بڑے بیزار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب آئے تو کہا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کر کہتی ہوں کہ جاؤ میرے ابا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دو، اور جتنے صحابہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، بس اتنے صحابہ کو تم بھی دعوت دے دینا۔ عورت بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ آج مزاروں کے پاس، جھنڈے والوں کے پاس، تعویذ پلیتے والوں کے پاس ساس کے منہ پر تالا ڈالو، مرد کے منہ پر تالا ڈالو، یہ کرو وہ کرو، جب بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ فرمایا کہ علی، حضرت علی کرم اللہ نے کہا کس چیز کی دعوت دو گے؟ علی نہیں دیکھ رہے ہو
کہ ہنڈا رکھا ہوا ہے، برتن چولہے پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کہا بنو سلوا اتر گیا، کیا بات ہے؟ جا کر اس کا ڈھکن اتارا، دیکھو پانی کھٹ کھٹ پک رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کھولتے ہوئے پانی اور گرم پانی اور ہاٹ واٹر کی آپ دعوت دیں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ دعوت دے دو۔ یہاں ہنڈا چڑھا دیا، یہاں حضرت علی نکل گئے، یہاں مصلی پر حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، اور جن کے رگوں کے اندر نبی کا خون دوڑ رہا ہے، اور محبت و عظمت اور جنتی عورتوں کی جو ہے سردار، وہ سجدے میں رو رہی ہے۔ اللہ چولہا جلانا میرا کام تھا، ہانڈی رکھنا میرا کام تھا، آگے عزت دینا ذلیل کرنا تیرا کام ہے۔ اے رب کریم عزت دے دے مولا، تو عزت کا بھی مالک ہے، تو ذلت کا بھی مالک ہے مولا۔ میں نیکیوں کے اندر مسابقت کرنے کے لیے، میں حضرت عثمان غنی کو ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، میری عزت رکھ لے مولا، میں ذلیل ہو جاؤں۔ نبی گھر میں آئے، دسترخوان بچھے، کھانا نہ ہو، نبی کو تکلیف ہوگی، اللہ نبی کو تکلیف پہنچانا، تجھے تکلیف پہنچانا اور تجھے تکلیف پہنچانا، عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی سب آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آئے دسترخوان بچھا تو حضرت علی نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ہو گیا؟ کہا کہ جاؤ بسم اللہ بول کر ڈھکن کھولو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بسم اللہ بول کر ڈھکن کھولا تو دیکھ رہے ہیں کہ جنتی کھانے اس کے اندر رکھے ہوئے، کھانا کھلایا گیا، فارغ ہو کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منزل چلے گئے، ابو بکر صدیق ان کے مکان پر چلے گئے، صحابہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے، حضرت علی ناچتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے، فرت مسرت میں، فرت محبت میں گھر میں داخل ہوئے۔ مرحبا یا بی بی فاطمہ، خوش آمدید، مبارک مبارک کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دے دے۔ ابھی چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ کہا کہ کیا چہرہ لٹکنے کی بات؟ آپ نے حضرت عثمان غنی نے زمین کا کھانا کھلایا اور آپ نے جنت کا کھانا کھلایا، چہرہ لٹکنے کی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی حضرت عثمان نے دو کام کیے، ایک کھلایا بھی تھا، ایک غلام بھی آزاد کیے تھے، ہمارے پاس غلام نہیں ہے، وہ حسرت میں تمہاری پوری نہیں کر سکی۔ اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے اور آئے، فرمایا فاطمہ خوش ہو جا، مبارک ہو جا کہ عثمان نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، اور عثمان کے قدم کو گننے والے دنیا کے لوگ تھے۔ اے فاطمہ میں جب تیرے گھر آیا اور میں جب تیرے گھر سے واپس گیا تو میرے قدموں کو رب کائنات نے گنا، اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت کا برابر۔ عورت بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے، عورت بگڑتی ہے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بازار کی رونق نہ بناؤ، مصلی کی رونق بتاؤ، قرآن کی رونق بتاؤ۔ مسلمانوں کیا دنیا کے پیچھے، افطاری کے سحری کے دسترخوان کے پیچھے، عید کے کپڑوں کے پیچھے میرے محبوب کی عید کیا ہوتی تھی، میرے محبوب کا دسترخوان کیا ہوتا تھا، میرے محبوب کا گھرانہ کیسے ہوتا تھا، میرے نبی کے آنکھوں کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر، میرے نبی کے طائف پہ پٹنے کا واسطہ دے کر، شیب ابی طالب کے اندر محصور اور مقید ہونے کا واسطہ دے کر میں تمہیں نبی کے آنسو دکھا کر بتاتا ہوں، میں تمہیں نبی کے جسم اطہر پر، جو جسم اطہر جنت کی بہتی نہروں سے اور جنت کے زعفران مجھ کو عمر سے زیادہ خوبصورت ہے، جس پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، اس واقعے کا حوالہ دے کر، اس کا واسطہ دے کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں رمضان کے آخری ساعتیں ہیں، اپنے نبی کے چہرے کے واسطے سے، اپنے نبی کے آنکھوں کے واسطے سے، آنسو کے قطروں کے واسطے سے، طائف کی سرزمین میں بہنے والے خون کے قطروں کا واسطہ دے کر، اس سے بڑا واسطہ ایک نبی کے چاہنے والے کے لیے اور نہیں ہو سکتا۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ بدل لے، اپنی زندگی بدل لے۔ کچھ ساتیں ہیں نبی کی بد دعا لگے گی، جورو تیری کام نہیں آ سکے گی، تیری اولاد تیری کام نہیں آ سکے گی، ایڑیاں رگڑ کر مرے گا، پانی مانگے گا تو پیشاب منہ پر کرنے والے تجھے ملیں گے۔ جس نے نبی کی بد دعا لی اسے نہ زمین پر سرسبٹ ہو سکا، آرام کی زندگی گزار سکا، راحت مل سکی، کوئی چیز اسے آرام نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائی یہ دین، یہ اسلام، یہ تراویح، یہ کلمہ اور یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن حالتوں کے بعد ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے سے باہر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بے وقت، یعنی وہ وقت ملاقات کا نہیں،
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخرجک یا ابا بکر من بیتک، تجھے کس چیز نے گھر سے نکالا؟ حضرت عمر فاروق سے فرمایا اے عمر کس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، بچے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ دانا پانی تو نہیں ہے، گھر میں چولہا تو نہیں جل رہا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہونے کی حالت نہیں ہے، اللہ کے حبیب آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنی بھوک مٹا لیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنی پیاس مٹا لیں، اس لیے ہم آپ کے در اقدس پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر جن چیزوں نے تمہیں گھر سے نکالا اسی چیز نے محمد کو بھی گھر سے نکالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بھوک مجھے ستا رہی ہے، میری پیاس مجھے ستا رہی ہے، چلو ہم چلے مدینے کی وادی کے اندر، مدینے کی گلیوں میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آرام فرماتے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، صدیق و فاروق پیچھے پیچھے مدینے کی گلی میں چل رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے، کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت گھومنے پھرنے کا نہیں، بازاروں میں جو ہے معائنہ کرنے انسپیکشن کرنے کا نہیں، کہا کہ مجھے بھوک نے گھر سے نکالا، صدیق و فاروق کو بھوک نے گھر سے نکالا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہاں میں نکلا ہوں؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشبو سے معلوم کر دیا کہ میرا محبوب گلی میں جا رہا ہے۔ کہا کہ آپ تشریف لائیے، میری سعادت اور میری خوش نصیبی کہ آپ میرے دسترخوان کی زینت بنیں گے، میرے گھر کے مہمان بنیں گے۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پر بٹھا دیا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا وہاں ذبح کر کر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ فرمایا آقا میرے، اے میرے صدیق، اے میرے فاروق، وہ پکنے تک یہ ذرا کھجوریں ہیں، کھجوروں کو کھا لیا کرو، کھجوریں کھا کر ختم ہونا تھا، یہ بکری تیار ہو گئی، روٹی تیار ہو گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بھوکے پیاسے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے لب کے پاس، اپنے منہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اچانک اس ٹکڑے کو اور اس بوٹی کو واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کے اہل خانہ، ان کی بیگم صاحبہ پس پردہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے سردار اور میری کل کائنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے دیوالے کو ٹکرا دیا، آپ نے سالن کو ٹکرا دیا، اس میں لبن زیادہ ہو گیا، اس میں مرچ زیادہ ہو گیا، آقا یہ تو بالکل خالص حلال کا ہے، ہم حرام کا آپ کو کھلائیں گے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطروں کی جھریاں بن گئی اور ہچکیاں بند ہو گئی۔ بات یہ نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ذائقہ دار ہے یا غیر ذائقہ دار ہے۔ ابو ایوب اور ابو ایوب کی گھر والی اہل خانہ میری بیٹی کھائے ہوئے اپنے شہزادوں کو، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو، حسن حسن کو کھلائے ہوئے، پیٹ میں لقمہ ڈالے ہوئے، دودھ کا خطرہ اتارے ہوئے 3 دن 3 رات ہو گئے۔ ابو ایوب اجازت ہو تو کچھ روٹی کے لقمے بیٹی کو بھی پہنچا دو۔ اس طریقے سے گھروں میں فخر و فخر سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، چولہوں کے بجھنے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، نبی کے فخر و فاخوں سے یہ دین پہنچا ہے۔ اس دین کو ایسے قتل کر دو گے، نبی کے چہرے پر ایسے کوئی عقبہ بن ابی معیط بن کر تھوک دے گا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو ہم خوش نصیب ہیں ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے رمضان کی مقدس ساعتیں اعتکاف کا موسم دیا ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھے، دکانداری پر کم توجہ دے، دینداری پر زیادہ توجہ دے، کس کا مال کس کے ساتھ آیا، کس کی دولت کس کے ساتھ آئی، کس کا روپیہ کس کے ساتھ آیا، کس کی جوانی کس کے ساتھ آئی۔ گجرات کے اکثر لوگ انگلینڈ جاتے ہیں کمانے کے لیے، چنانچہ ایک صاحب بڑی مدتوں کے بعد جوانی میں گئے، بوڑھے ہو گئے، تب جا کر ان کی ارمان پوری ہوئی کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا اور ایک زمین لی اور اس پر مکان تعمیر کیا اور اس کے رخ کے بیٹے کہ صاحب مکان کی اوپننگ سرمنی ادگھاٹن فلاں تاریخ کو سنڈے کو دوپہر کو ہوگا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ تو کیا گھر کی ٹھنڈک کرے گا، قبر کی گرمی تجھے دعوت دے رہی ہے، تو کیا ٹھنڈک کے اندر جوڑا پہنے گا، کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہے۔ انتقال ہوا، جنازہ نکلا اور انگلینڈ وغیرہ میں بارش آتی ہے تو موسلادھار بارش آنے لگتی ہے، تو چنانچہ علماء کرام سے پوچھا گیا کہ قبرستان جایا نہیں جا سکتا، قبر کھودی جا نہیں سکتی، یہ موسلادھار طوفانی سیلابی برسات ہے، کیا کیا جائے؟
علماء نے اجازت دی کہ اس کو گھر کے اندر رکھا جا سکتا ہے. جس جورو پر تو مر رہا ہے، عید کا کپڑا تراویح کو قتل کر رہا ہے، اعتکاف کو قتل کر رہا ہے، لیلۃ الجائزہ کو قتل کر رہا ہے، شب قدر کی قربانی دے کر جس جورو کی غلامی اور جس جورو کو اچھے کپڑوں میں دیکھنے کے لیے وہ جنازے کو ایمبولینس میں لے جایا گیا، ایمبولینس کوئی کہاں جب مکان کے قریب پہنچی، بیگم بالکونی کے اندر، ارے یہ کس کا ایمبولینس آ رہا ہے، یہ کس کا کفن دکھ رہا ہے، ارے بھابھی صاحبہ یہ آپ کے خامن کا ہے. تو اس نے کہا جس کے لیے زندگی قربان کی اور مال جو ہے خون پسینہ بہا کر اس نے مکان کو تیار کیا، تو کہا ایک مرتبہ جنازہ نکلنے کے بعد ہمارے خاندان میں مردہ دوبارہ گھر میں نہیں آتا، لے جاؤ بارش میں بھگاؤ، لیکن گھر کے اندر مردہ نہیں سکتا. نہ جورو کام آنے کی، نہ مال کام آنے کا، نہ روپیہ کام آنے کا، نہ پیسہ کام آنے کا. اس لیے میرے بھائی اعتکاف کا موسم ہے. خدا جانے اگلی بیٹھک ہماری قبر میں ہو یا محشر میں ہو، اگلی بیٹھک میں ہم رہے نہ رہے، اس کو قیمتی جانو. اللہ کون ہے مصیبت میں پھنسا ہوا نہیں، کون ہے جس کی گھر کی پریشانی نہیں، اس کے در کے کتے بن کر اللہ تیرے در سے نہیں جائیں گے. ہمارے در پر کوئی فقیر آتا ہے، بیل مارا، صاحب اللہ کے نام کو دے دو نا، جا رہے. پھر اس کے بعد کنڈی کٹکٹائی، صاحب اللہ کے نام کو دے دو نا، میں 2 دن سے بھوکا، ارے جا رہے. اب بار بار تنگ کیا تو کچھ تو دے کر بھیج دیتا ہے. غیرت والا، شرم والا، سخی دنیا کا آدمی، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. وہ 2 بول پر راضی ہو جاتا ہے، وہ آنکھ کے ایک آنسو کے قطرے سے راضی ہو جاتا ہے. جہنم میں آخری نکلنے والوں میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو. فرشتے کہیں گے اللہ نامہ اعمال الٹرا اسکیننگ کر کر دیکھ لیا، ایک نیکی نہیں ہے، ایک اللہ کا نام نہیں لیا، ایک نبی کا نام نہیں لیا. قتل دیکھو، ڈاکہ دیکھو، چوری دیکھو، زنا دیکھو، غیبت دیکھو، کینہ دیکھو، یہ سب بھرا ہوا ہے زندگی میں. اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کا تو دستور یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو اللہ کا نام لیا ہو. اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، ایک مرتبہ کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا، عذاب قبر کا تذکرہ ہو رہا تھا. گناہ کر 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 سنگ دل تو ہو چکا تھا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں آیا، لیکن آنکھ کی پتلی پر آنسو کا کب خطرہ، ایک آنسو کا مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ اس کی پتلی پر منڈلایا اور وہیں پر خشک ہو گیا. تو میرے خوف سے مکھی کے سر کے برابر اس نے اپنے آنکھ کی پتلی میں پانی لایا. میری عزت و جلالت کی قسم جو اتنا بھی لائے میں اس کو جہنم میں باقی نہیں رکھ سکتا. توبہ کر لے میرے بھائی. آخری عشرہ ہے، اللہ ہمارے رمضان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں کے اندر اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 2 چھوٹے سے اعلان ہے. ہم نے شکاری پاڑے کے اندر ایک مسجد تعمیر کی ہے، اس کا نام زبیدہ مسجد ہے، اور الحمدللہ ایک ماڈرن ہائی ٹیک مدرسہ وہاں پر قائم کرنے کا بھی ارادہ ہے، اور اس کے 2-2.5 لاکھ کے اخراجات اور قرض وغیرہ باقی رہ گیا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسجد کے لیے خصوصی تعاون کرتے ہوئے جائے. ابھی آتے آتے مدرسے کے بچوں کے لیے سلطان شاہ سے 12,000 کی تپاہیاں لے کر آئی ہیں. اگر کوئی اس کو بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. یا امام کی، مؤذن کی، کرنٹ کی بل کی ذمہ داری تو یہ جو احباب نوجوان آئے ہیں بیچارے اپنے خون پسینے سے، جان پیشانی سے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کر جان و مال کی قربانی دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی سعادت انہیں نصیب فرمائے، موت سے پہلے انہیں جنت کے مزے نصیب فرمائے. بڑی قربانیاں ہیں، آپ بھی اس کے اندر انگلی کٹا کر شہادت کا ثواب پا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کا موقع ہے، آپ جو ہے چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں. اور دیکھا آپ نے یہ آمبور کا، ابھی میں نے کہا میرے پاس ٹائم کم تھا، عنوانات زیادہ تھے. آمبور کے اندر بھی ناکردہ جرم کے اندر شمائل نام کا ایک نوجوان کو اتنا پیٹا گیا کہ اس نے جام شہادت نوش کر لیا. اب مسلمانوں نے احتجاج کیا، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، عید کا موسم، ماں پر کیا بیتتی ہوگی، بچوں پر کیا بیتتی ہوگی، اولاد پر کیا بیتتی ہوگی، بیگم پر کیا بیتتی ہوگی، بھائی بہنوں پر کیا بیتتی ہوگی کہ اس کا خامن، اس کا بھائی لاک اپ کے اندر غیروں کے جوتے کھا رہا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے. پورے عالم کا
مسلمان پریشان ہے میرے بھائی، حل صرف یہ ہے ہم دیندار بن جائے، ہم نبی کے غلام بن جائے۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مدارس و خانقاہ کی حفاظت فرمائے، دینی تحریک و جماعتوں کی حفاظت فرمائے، اور بانگور کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو ساتھی ہیں جو بیان وغیرہ ہمارا ریکارڈ شروع زمانے سے آج تک کرتے آئے ہیں، وہ قنوج سے عرق گلاب ورجینل لا کر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اعلان ہوا، پورے ورلڈ کے اندر یہ گیا ہے جسے شوگر کی بیماری ہوتی ہے، عرق گلاب سے 70% اس کا رزلٹ ہے، چونکہ گلاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں ایک خاص نسبت ہے، اس کا صدقہ کہ مسلمان اس نیت کے ساتھ پیتا ہے الحمدللہ شفا ہو رہی ہے، وہ بھی ہے۔ آپ ان کے تعاون کے لیے اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائے۔ میں مشکور و ممنون ہوں، یہاں کے جو ذمہ دار احباب ہیں، امام صاحب ہیں، علماء کرام ہیں، آپ حضرات ہیں کہ ہمیں دل کی کچھ باتیں، دل کی کچھ دکھ درد کو آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی اور آخری عشرے کی رحمتوں برکتوں سے، عید الفطر کی رحمتوں برکتوں سے، لیلۃ الجائزہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت، ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين۔ اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم فارق بين كلمتهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔